اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں؟ اس کا جواب تو بالکل واضح ہے کہ ہاں، واقعی ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اس کی وجہ یعنی اس کے جو نتائج ہیں آپ دیکھ لیں۔ آج دنیا میں مومنوں کی جماعت موجود نہیں ہے۔ کوئی ڈھائی ارب ہیں مسلمان، لیکن کوئی جماعت نہیں ہے مومنوں کی، اللہ والوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی تھی۔ کتنے صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ؟ 1,24,000۔ لیکن وہ مومنوں کی جماعت آج نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، ان کا کوئی امیر نہیں ہے۔ آج جو مسلمان ہے وہ ذلیل ہے اور خوار ہے، اور یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ ہم آج کا مسلمان ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اس کی دوڑ اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کی دوڑ ہونی چاہیے تھی اللہ کی طرف، اور یہ ظاہر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری پاکستان کو، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے تمام لیڈران وہ ہمیں کیا پیش کر رہے ہیں؟ دنیا کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پریشانی ان کی کیا ہے؟ دنیا پیش کیا کر رہے ہیں؟ منزل کیا ہے؟ دنیا ہمارے۔ اور یہ حکمران کیا ہیں؟ یہ تو ہم ہیں، تو اور کوئی نہیں ہے، ہم ہیں۔ ہم چونکہ ظاہر کی طرف ہیں، اسی لیے ہم نے ایسے ہی لوگوں کو چنا ہے جو ہمیں ظاہر ہمیں اچھا کر دکھائیں۔ ابھی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جنوری کا مہینہ ہے، 2019 ہے، 2018 میں وہ ہوا ہے، الیکشن ہوا ہے۔ تو جو جیتا ہے اس نے 100 دن کے پلان میں کیا کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے۔ ساری دنیا ہی ہے نا، ہم دھوکے میں آ گئے۔ اب وہ دھوکے آہستہ آہستہ وہ گرد بیٹھ رہی ہے، وہ گرد اب بیٹھ رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ قرضے اسی نے لیے ہیں، اسی حکومت نے لیے۔ ڈالر جو ہے کہیں سے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دھوکے کا شکار ہم ہوئے ہیں، تو ہم بس دھوکے میں آتے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو منتخب کرتے رہتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو تو چھوڑو، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ آیا میرا رخ اللہ کی طرف ہے یا دنیا کی طرف ہے؟ یہ ہم سب نے سوچنا ہے کہ میرا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ کیا میں اس وقت موت کے لیے تیار ہوں؟ ابھی اسی وقت؟ یہ تو ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ موت ابھی تو بہت لمبا جینا ہے، ابھی تو میرے بال کالے ہیں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی میرے بچے بھی نہیں ہیں، ابھی میں نے اپنے گھر مکان بھی بنانا ہے، بچوں کو ہم نے تیار کرنا ہے دنیا کے لیے، اپنے بچوں کو۔ یہ بہت سے والدین ہوتے ہیں نا، میرے بچے، ہائے میرے بچے۔ تو یہ جو ہے مطلب بات یعنی اگرچہ اجتماعی بھی ہے لیکن انفرادی بھی ہے، اور ہم نے اور مجھے دیکھنا ہے کہ کیا میں دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہوں؟ کیا میرے دل میں صرف دنیا ہی ہے؟ اور ایک بات جو ہے یہاں نوٹ کرنے کی ہے، اگر دنیا دل میں ہے تو اللہ وہاں پر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ محبت جو ہے تو وہ ایک ہستی سے ہو سکتی ہے، یا دنیا سے یا آخر اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ تو اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے اور آپ عملی طور پر اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ نہیں لگا ہوا۔ لیکن دنیا اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے، میں بات کیا کر رہا ہوں؟ دنیا اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے، دنیا اور دنیا کے مسائل آپ کے دل میں ہیں اور اس میں بالکل دل اس میں پھنس گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔
اللہ تو پاک جگہ پر آتا ہے، پاک. تو یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کر لیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.